صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سفینہ عرب۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ اب جانتے ہیں ہمارا عنوان ہے بڑھتے ہوئے مسائل اور ان کا حل۔ تو چلتے ہیں آج کے سوالات کی طرف اور دیکھتے ہیں کس نے کیا پوچھا ہے۔ نثار احمد قصور، تاریخ پر 100% یقین کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کا جو آخری لفظ ہے میرا بھی وہی ہے۔ تاریخ پر ہم 100% یقین نہیں کر سکتے۔ کبھی یہ 80% ہوا کرتی ہے، کبھی 70، کبھی 60، کبھی 50، کبھی 30، کبھی 20، کبھی 10 اور کبھی 0۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ جو ہے یہ عام طور پر حاکم وقت کے تابع ہوا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ با اثر شر پسند یا منافق لوگ بھی اس میں مداخلت کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر یہ کہ جب بہت سارے گروہوں میں اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو پھر تو قطعی طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% درست ہے۔ یا تو سب لوگ ایک بات کر رہے ہوں کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا، پھر تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، اور جب اختلاف پیدا ہو گیا تو پھر جو ہے تاریخ اس کو ہم 100% جو ہے نا نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کے لیے اگر کوئی انسان کسی بات پر شش و پنج میں ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی فقیر یا کوئی صاحب باطن کو بزرگ ہے اس سے رجوع کرے، کوئی مشاہدے والا شخص ہو اس سے بات کرے اس چیز کے متعلق، اور امید ہے کہ اسے وہاں سے صحیح جواب مل جائے گا، کیونکہ اندھا دھند جو ہے کوئی چیز پڑھ کر اپنا یقین قائم نہیں کر لینا چاہیے اور فتوے جاری نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% جو ہے درست ہو۔ حکیم خان سوات، گزرے ہوئے بزرگ کی کتاب سے فیض ممکن ہے کہ نہیں؟ عام طور پر تو فیض ممکن نہیں ہے، البتہ آپ جانکاری لے سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں اس کی کتاب پڑھ کر، لیکن فیض جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو بزرگ آپ کی زندگی میں موجود ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، اور وہ جس طرح وہ کہتے ہیں آپ اس کے مطابق زندگی گزارتے جائیں۔ تو ابھی آپ پتہ نہیں کس چیز کو فیض سمجھتے ہیں، کچھ لوگ غیب کی باتیں جاننے کو فیض کہتے ہیں، کچھ لوگ اچھے خواب دیکھنے کو فیض سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں فیض تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی بزرگ آپ کا جو عقیدہ جو عمل ہے کوئی چھوٹا موٹا جو آپ کر رہے ہیں اس میں استقامت پیدا کر دے۔ تو ہر آدمی یہ فیض اس طرح نہیں لے سکتا۔ ہاں، بعض اوقات اللہ کریم کی مہربانی سے کچھ ایسے لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ گزرے ہوئے بزرگ سے یا اس کی کتاب سے فیض حاصل کر سکتے ہیں،
لیکن ایسے واقعات شاذ و نادر ہوتے ہیں، لاکھوں میں ایک ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو ہے معاملات قوانین کے تحت، اصول کے تحت ہی چلتے ہیں۔ مثلا حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال، انہوں نے مولانا جلال الدین رومی سے براہ راست فیض لیا، حالانکہ ان کے زمانے میں اور ان کے زمانے میں کتنا فرق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ پیر رومی کا فیض ہے۔ تو یہ ایسے واقعات جو ہے نا بہت کبھی کبھار ہوا کرتے ہیں، زیادہ تر ہمیں قانون کے تحت ہی چلنا پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں جو آپ کی ظاہری حیات میں جو کوئی بزرگ موجود ہیں ان کے ساتھ آپ صحبت رکھیں، اور جو بھی آپ کی تمنا ہے وہ وہاں سے رہنمائی لیں اور حاصل کریں۔ مجیب کرما والا، رزق حلال عین عبادت کیسے ہے، اس کی وضاحت کریں۔ وضاحت کی تو میرا خیال ہے اس میں کوئی بات نہیں، بڑا صاف سا یہ فکرہ ہے۔ رزق حلال یعنی اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس میں دھوکہ نہیں کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، غلط بیانی نہیں کرتے ہیں، اور تقوی رکھ کر کرتے ہیں، اللہ کو جو ہے اپنے پاس موجود پا کر اپنے ضمیر کو زندہ رکھ کے آپ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو رزق ہے وہ رزق حلال ہے، اور رزق حلال کو عبادت کہا گیا ہے۔ اس میں تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو بتائی جا سکے۔ اور جو لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے یا بالکل اس میں ڈوب ہی جاتے ہیں، اس کو نہ دین کی خبر ہے نہ اس کو آخرت کی خبر ہے، بس وہ یہی سوچ رہا ہے کہ اب یہ اتنا پیسہ کدھر سے آنا ہے، یہ کدھر سے آنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، ہر وقت یہی دھن سوار ہے۔ تو ایسا رزق اگر حلال بھی ہو تو بعض اوقات اس کے لیے خطرہ بن جاتا ہے اس بندے کے لیے، کیونکہ سارا کچھ جو اس نے چھوڑ دی ہے، ساری توجہ ادھر ہی لگا دی ہے، جبکہ یہ ہے عارضی طور پر کرنے والے کام کہ آپ کے ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں۔ اصل مقصد تو ہمارا کچھ اور ہے دنیا میں آنے کا۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ہاتھ کار وال دل یار وال، کام بھی کرتے رہیں لیکن آپ کی توجہ کہیں اور ہو، تو یہ بھی اس طرح کرنے سے بھی جو آپ کا کام ہے وہ رزق حلال ہے اور وہ عبادت بن جاتا ہے۔ مثلا ایک شعر ہے اردو کا، پہلے زمانے میں وہ خواتین یا لڑکیاں پانی بھرنے کے لیے لے کے جاتی تھی، وہ گڑھے ہوتے تھے مٹی کے، اس کو گگر بھی کہتے ہیں، گگر، تو وہ کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھیں، اور جو پہاڑی علاقے میں رہتے تھے لوگ، وہ خواتین جو ہے چشموں سے وہ پانی بھر کے لاتی تھیں، اور اس کے متعلق یہ کہا گیا شعر، توجہ کی بات کر رہا تھا میں، کہ یکسوئی کی بات پنہارن سے سیکھ، یکسوئی کی بات پنہارن سے سیکھ، پنہارن کہتے ہیں پانی بھرنے والے کو، یکسوئی کی بات پنہارن سے سیکھ، سب سخیوں سے بات کرے پر دھیان گگر کے بیچ، یعنی وہ سب اپنی سہیلیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے آ رہی ہے، لیکن اس کی توجہ، اس کا دھیان پورا جو ہے نا وہ گڑھے میں ہے۔ تو اسی طرح کام کرتے جائیں، یہ دنیاوی ضروریات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل توجہ اپنے مقصد پر رکھیں تو وہی کام پھر عبادت بن جائے گا۔ شریف اکاڑا، ووٹ کا استعمال کیسے کریں، کس کو ووٹ دیں، سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، تو کیا کیا جائے؟
آپ کی پریشانی کچھ جائز ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ یہاں پر 5 سال کے بعد ایک چھوٹا سا کام کرنا تو وہ بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں، اور اس میں کچھ مجبوریاں آ جاتی ہیں۔ مثلا آپ کسی کینڈیڈیٹ کو، اپنی پسند کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اس قدر آپ کو رکاوٹیں آئیں گی کہ اتنی رکاوٹیں جو ہیں وہ شاید اگر آپ کسی ملک میں پیدل سفر کر کے جائیں تو اتنی رکاوٹیں شاید وہاں نہ آئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ہی وہ اختلاف پیدا ہو جانا ہے۔ اگر بیٹا کہہ رہے میں نے اس کو فلاں کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے، تو ممکن ہے والد صاحب اس پہ دباؤ ڈالیں، وہ ناراض ہو جائیں۔ اگر وہ مان جاتے تو بڑا بھائی منہ بنا لے گا کہ نہیں آپ اس کو دیں۔ اگر گھر میں راضی نہ ہو جاتا ہے تو باہر جو دوست ہیں وہ فورس کریں گے کہ آپ اس کو دیں، اور وہاں سے بچ جائے گا تو کچھ اور سابے سی ہے تو آپ پکڑیں گے اس کو، تو بیچارہ کرے تو کرے کیا۔ یہ ہمارا سسٹم کچھ اس قسم کا ہے۔ ویسے میرے خیال میں جمہوریت جو ہے نا اسلام میں تو بالکل نہیں ہے۔ یہ بڑا عجیب سا نظام ہمیں دیا گیا ہے کہ بس لڑتے مرتے رہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں نا، 3 امیدوار کھڑے ہو گئے، الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک امیدوار 33 ووٹ لیتا ہے، 33، اور دوسرا بھی 33 ووٹ لے لیتا ہے، اور جو تیسرا وہ لیتا ہے 34، یعنی 34 ووٹ، اور وہ جیت جاتا ہے۔ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی وہ جیت کیسے گیا ہے، حالانکہ 66 لوگ اس کے خلاف ہیں، یعنی 33 اس کے اور 33 دوسرے امیدوار کے، ٹوٹل ملا کتنے ہو گئے؟ 66 ہو گئے نا، اور 66 لوگ اس کے خلاف ہیں، اور وہ 34 ووٹ والا جو وہ جیت گیا۔ عجیب بات ہے۔ تو خیر، ہمارے جو ملک میں ہے یہ راس نہ آئی ہے اور نہ اس نے راس آنا ہے جمہوریت۔ اللہ کریم شاید کوئی اس نظام میں کوئی تبدیلی پیدا کر دے، اور آنے والے وقت میں امید تو ہے انشاءاللہ کوئی واضح کو تبدیلی ہوگی اور کوئی اچھا نظام جو ہے آ جائے گا۔ تو ایک دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ سب ایک جیسے ہیں، کن کو ووٹ دیں۔ تو اس سلسلے میں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ووٹ بڑی ایک قیمتی چیز ہے۔ فرض کر لیں کہ 3 امیدوار کھڑے ہیں آپ کے حلقے میں، ایک میں 10 خامیاں ہیں، ایک میں 9 خامیاں ہیں، اور ایک میں 8۔ تو آپ اپنا ووٹ 8 خامیوں والے کو دے دیں، ضائع نہ کریں۔ ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے، ضرور ڈالنا چاہیے۔ جو کم خطرناک امیدوار ہے اس کو دے دیں، بڑے نقصان سے تو بچیں نا۔ تو اکثر لوگ یہ کہہ کر ووٹ ہی نہیں ڈالتے کہ کس کو دیں، کیسے دیں۔ ووٹ استعمال کرنا چاہیے۔ تو امید ہے آنے والے وقت میں انشاءاللہ کو نظام تبدیل ہو جائے گا۔ نصر اللہ پنڈ دادن خان، برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں؟ اگر ارد گرد ہم برائی ہوتے دیکھیں تو ہاتھ سے روکا جاتا ہے۔ نصر اللہ صاحب، برائی کے جو آپ بات کر رہے ہیں روکنے کی، تو اس کے لیے ایک بڑا سادہ سا اصول کہہ لیں، وہ اگر اس کو مد نظر رکھ کر چلیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے، حکومت کا کام ہے کہ ہاتھ سے روکے، علماء کا کام ہے کہ زبان سے روکیں،
عوام کا کام ہے کہ دل میں برا جانے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، حکومت تو روک نہیں رہی، میں روکوں گا اس کو، میں اس کو ہاتھ سے روکوں گا، وہ یہ ذمہ داری لیتا ہے تو بسم اللہ کریں پھر۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جب آپ حکومت والا کام کریں گے، اپنے ہاتھ سے روکیں گے، مجاہد بنیں گے، تو پھر چھوٹی موٹی کربلا سے بھی گزرنا پڑے گا، پھر بعد میں آپ نے گلہ نہیں کرنا۔ ہاں، اگر آپ میں برداشت کی سکت نہیں ہے تو بہتر ہے وہ پہلے والا اصول جو اس پہ چلتے رہیں۔ احسان شیخو پورہ: پاکستان کے حالات سے بہت پریشان ہوں۔ بھائی آپ ہی پریشان نہیں، سب پریشان ہیں، لیکن پریشانی سے کیا ہوگا؟ ایک شعر ہے کسی شاعر کا، اس کے الفاظ اگر تھوڑا سا رد و بدل ہو جائے تو معاف کیجیے گا، لیکن صرف یہی ہے کہ میں اس کا تھوڑا سا مفہوم چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائے۔ الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہوں گے کیونکہ میرے ذہن میں پورے 100% نہیں ہے، لیکن مفہوم میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائے۔ ایک شاعر نے وہ لکھا ہے شعر، شب تاریک کا گلہ کرنے سے تو کہیں بہتر تھا، شب تاریک کا گلہ کرنے سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے اپنے حصے کا چراغ جلاتے جاتے۔ تو آپ کے حصے کا جو کام، پاکستان آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے اہل خانہ۔ ہاں، اگر آپ کو وزیر بنایا گیا ہے تو پھر آپ اپنی وزارت کے جو اس کی ڈومین میں چیزیں آتی ہیں، اس کے حلقے میں وزارت کے آپ ان کے ذمہ دار ہیں، وہ کریں، پریشانی بھی لیں۔ لیکن جب آپ نہ وزیر ہیں نہ مشیر ہیں تو خام خواہ کی پریشانی، یہ تو کوئی بات نہیں۔ ایک دفعہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بندہ گیا تو اس نے بھی یہی بات کہی کہ جی میں بہت پریشان ہوں، پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ حالات آپ نے خراب کی ہیں؟ وہ بندہ کہنے لگا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا تو کیا آپ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی نہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو پھر آگے سے انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، فرمانے لگے کہ آپ نے حالات خراب بھی نہیں کیے اور آپ ٹھیک بھی نہیں کر سکتے، تو پھر چائے پیو۔ پاس چائے پڑی تھی، کہا کہ پھر چائے پیو۔ تو کہنے کا مقصد ہے خواہ مخواہ اس بات کو سوچنا جو آپ کے ڈومین میں نہیں آتی، جو آپ کے حلقے میں نہیں آتی، آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی، اس پر خواہ مخواہ، یہ میرے حساب سے تو غلط ہے۔ رسول بخش گوٹ کی: صاحب مزار زندہ ہیں؟ یہ تو آپ کے سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی باتیں ہیں یہ۔ ان کی زندگی کا شعور یہ ہے کہ ہر انسان کا مختلف زاویہ ہے اور اس چیز کو دیکھنے کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس وہ انتقال کر گئے، بس بات ختم ہو گئی ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک ویڈیو میں پہلے بھی
بات کر چکا ہوں، جو کہتے ہیں چلے گئے ہیں، ان کو بھی کہنے دیں۔ ہر بندے نے اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے، تو بحث و تکرار نہ کیا کریں، لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں، بس جس کی جو سوچ ہے بس ٹھیک ہے۔ آپ اپنی سوچ بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے بتایا تھا اس ویڈیو میں کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو شہید عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جو ہے نا دنیا سے چلا گیا وہ شہید ہے، اس کو زندہ کہا گیا ہے۔ اس طرف تو ہم سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے، لیکن اگلا فرمان جو ہے وہ ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جو انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے یہ جہاد اکبر ہے۔ اس کا مطلب وہ جو میدان میں شہادت تھی وہ پھر جہاد اصغر ہوا، اور یہ جو لوگ صاحب مزار جن کو کہہ رہے ہیں یہ ساری عمر اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، تو یہ تو پھر جہاد اکبر ہے نا، ان کو تو اور بھی زیادہ زندہ ہونا چاہیے۔ تو یا تو ادھر سے انکار کر دیا جائے تو پھر بات کو سمجھ میں آتی ہے کہ چلو پھر وہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے، تو جب وہ زندہ ہے تو پھر یہ بھی تو فرمان ہے نا کہ جو نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ساری عمر نفس کے ساتھ جہاد کیا اور اللہ کے رسول کی محبت میں تڑپتے رہے، جان دے دی انہیں کے عشق میں۔ تو آگے آپ کی مرضی ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کا دل مانتا ہے بس ٹھیک ہے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، بشرط زندگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔